تم دنیا کی کیا ہو؟ نور ہو. جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ. کس کے بارے میں بات ہو رہی؟ اسپرچل لوگوں کے بارے میں, خدا کے لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جو شہر کہاں بسا ہے؟ پہاڑ پر, اونچے پر, وہ چھپ نہیں سکتا. یعنی کہ جو مسیحی لوگ ہیں وہ اونچے پر ہیں, بلیس ہے, سرفراز ہے. خدا نے انہیں بلیس کیا ہے, خدا نے انہیں عزت بخشی ہے, خدا نے انہیں سرفرازی بخشی ہے. اور وہ کہاں پر بسے ہیں؟ اونچے. خدا نے انہیں اونچا درجہ دیا ہے, تو وہ ہم چھپ نہیں سکتے. تو لکھا تم کیا ہو دنیا کے, کیا ہو تم دنیا کے, کہ خدا نے کہا تم دنیا کے اندھیرے ہو. خدا نے کہا تم کیا دنیا کے نور ہو. جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا. اور چراغ چلا کر پیمانے کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان کے اوپر رکھتے ہیں. آپ دیکھیں گھر میں جب ہم کینڈل جلاتے ہیں, موم بتی جلاتے ہیں, تو کیا سب کو نظر نہیں آتی اس کی روشنی؟ تو کیا کوئی ایسا شخص ہے جس طرح ابھی رات سے لائٹ گئی, اگر رات کو آپ نے کینڈل یوز کیا ہے تو اگر آپ کے گھر میں چارجیبل لائٹ ہے تو آپ اسے جب چارج کرتے ہیں تو کیا آپ اسے اوپر رکھتے ہیں نا کہیں کہ تمام یعنی کہ کمرے میں روشنی ہو؟ تو یا ہم اسے چھپا کر رکھتے ہیں چارپائی کے نیچے. کہاں رکھتے ہیں؟ اونچے پر رکھتے ہیں, چراغ دان پر رکھتے ہیں, تاکہ باہر سے آنے والوں کو کیا ہو؟ روشنی. تو ہم کیا ہے؟ ہم دنیا کے نور ہیں, ہم روشنی. تو روشنی جب چمکتی ہے تو سب کو نظر آتی ہے, وہ سب لوگ دیکھتے ہیں. جب آپ چرچ میں یا اپنے خاندان میں یا اپنے گھر میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہے, لوگ آپ کو جان رہے ہوتے ہیں کہ آپ مسیحی ہیں. ہاللیلویا. آپ کیا ہیں؟ مذہبی مسیحی یا ریئل والے مسیحی؟ مذہبی یا مسیحی؟ ایک دوسرے کو بولو, مذہبی یا مسیحی. ہاللیلویا. آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو فقی اور فریسی تھے وہ مذہبی تھے. وہ کیا تھے؟ مذہبی تھے. اور وہ اپنی جو ثقافت ہے, جو روایت ہے, اس کو بڑا قائم رکھتے تھے کہ اگر ہم نے یہ نہ کیا تو یہ ہو جائے گا, اگر ہم نے یہ نہ کیا تو یہ ہو جائے گا. تو بائبل مقدس میں خدا کا ہمیشہ فقی اور فریسیوں کے ساتھ انکاؤنٹر رہتا تھا. وہ اسے کیا کہتا تھا؟ یسوع مسیح کو کہتے کہ تیرے شاگرد اور تو ہاتھ دھو کر کھانا نہیں کھاتے, تو بزرگوں کی روایت کو کیا کرتے ہو؟ مانتے نہیں ہو. تم سبت کے دن والے دن کیا کرتے ہو؟ تم معجزے کرتے ہو, تم بالیاں کھاتے ہو. تو خدا میں یسوع مسیح کا ہمیشہ ان مذہبی لوگوں کے ساتھ انکاؤنٹر رہتا تھا, اور خدا انہیں سمجھانا چاہ رہا تھا. آپ دیکھیں, اگر آپ ایفیکٹو پریئر نہیں کرتے, آج آپ اگر سالوں سے ایک ہی پریئر کرتے ہیں تو آپ سوچیں کہ آپ 30 سال سے ایک ہی پریئر کرتے رہے ہیں اور 30 سال سے ابھی تک آپ کو اپنی دعا کا جواب نہیں آیا. ہاللیلویا. تو اس کا مطلب ہے ہمیں دعا سیکھنے کی ضرورت ہے. ہمیں دعا کیسے کرنی چاہیے, بائبل مقدس میں یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں دعا کیسے کرنی چاہیے. تو جب یسوع کے شاگردوں نے یسوع سے کہا کہ ہمیں بتا کہ دعا کیسے کرنی ہے, تو یسوع نے کیا نہیں کہ جی میں مرضی کرنا. اس نے کہا جب تم دعا کرو تو کہو اے ہمارے کیا کہہ کے, تو یعنی مخاطب ہو رہا ہے کہ بیٹا اپنے باپ سے دعا کر رہا ہے, ایک بیٹا اپنے باپ سے دعا کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے. یعنی ایک بیٹا اپنے باپ سے مخاطب ہے اور وہ اسے اپنی پریشانی بتا رہا ہے, اپنے دکھ اس سے شیئر کر رہا ہے کہ ہمیں ایسے دعا کرنی چاہیے. اور آپ جانتے ہیں کہ جب بھی یسوع مسیح دعا کرتے تھے وہ اونچے پر جا کے دعا کرتے تھے, وہ پہاڑ پر جا کر دعا کرتے تھے. اور آپ جانتے ہیں کہ زیتون کا جو پہاڑ تھا وہ جب اس پر کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو پورا بنی اسرائیل قوم نظر آتی ہے, پورا آپ کو یروشلم شہر نظر آتا ہے. اور خدا پہاڑ پر دعا کرتے اور یروشلم کے لیے دعا کرتے, اپنی بھیڑوں کے لیے دعا کرتے, اپنے ویژن کے لیے, اپنے مقاصد کے لیے دعا کرتے. تو ڈیئر چرچ, بائبل مقدس کہتی ہے اس طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے. ہے روشنی تھوڑے چ, اور لکھا ہے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو زبان پر ہے تعریف کریں. تو کیا آپ نیک کام کرتے ہیں؟ کیا آپ کی کبھی کسی نے کوئی تعریف کی ہے, پریز کی ہے کہ جی یہ بھائی بڑا اسپرچل ہے, جی یہ بہن بڑی اسپرچل ہے, یہ لڑائی جھگڑا نہیں کرتے, یہ خدا کے ساتھ رہتے ہیں, یہ بدتمیزی نہیں کرتے, یہ ایبجوئی نہیں کرتے. تو خدا کیا کہہ رہا ہے کہ تمہارا نور, تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے, اور جب آپ کے اندر لائٹ ہوگی تو آپ چمکیں گے. تو خداوند یسوع مسیح بائبل مقدس میں جب پرانے عہد نامہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو لکھا لیٹس دیر بی لائٹ, روشنی ہو جا.
اور لکھا جب خدا نے اپنے منہ سے کلام صادر کیا تو تمام دنیا میں روشنی ہوگی. تعالیٰ نے کہا کہ روشنی کیا ہے؟ اچھی ہے. اور روشنی کو طریقے سے کیا کیا؟ جدا کر دیا. لوگ بسے ہیں وہ ہمیشہ لوگوں کو نظر آتے ہیں. آپ پہاڑ پر بسے ہیں, آپ بڑھ رہے ہیں. آپ جب یسوع مسیح یہ کلام سنا رہا تھا کہ میرا گوشت فی الحقیقت کھانے کی چیز ہے, میرا خون فی الحقیقت پینے کی چیز ہے, تو کیا کہا لوگوں نے؟ کہا یہ کلام ناگوار ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص ہمیں اپنا بدن دے, اپنا خون دے؟ اور لکھا یہودیوں نے یسوع کو سنسار کرنے کے لیے پتھر اٹھائے. اس نے کہا تو ایک شخص ہو کر, ایک عام 30 سال کا لڑکا ہو کر اپنے آپ کو خدا کا بیٹا بناتا ہے, تو اپنے آپ کو خدا کے برابر ٹھہراتا ہے. اور لکھا یسوع ان میں سے نکل گیا. کیوں ہوتا رہا میرا مقابلہ کرو, میں انہیں چاہوا نا تو فرشتے آ سکتے, ایسا کہا خدا نے؟ لکھا وہ ان میں سے چھپ کر بھاگ گیا, نکل گیا. اس نے مقابلہ نہیں کیا کیونکہ ابھی اس کا وقت نہیں آیا. ہاللیلویا. ہم کیا کرتے ہیں بائبل مقدس میں؟ خدا کا بندہ سلیمان کہتا ہے کہ ہوشیار بلا کو دیکھ کر کیا کرتا ہے؟ چھپ جاتا ہے, کنارہ کرتا ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم مقابلہ کرتے ہیں. لوگ ہمارے خلاف ہوں گے, لیکن بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ ہم کہاں پر بسے ہوئے ہیں؟ پہاڑ پر. پہاڑ پہ ہو کہ تھلے ہو؟ پہاڑ پہ ہو نا. آپ پڑھ رہے ہیں, آپ اسپرچل لائف ہے, آپ چرچ میں آنے والے لوگ ہیں, آپ اسپرچل لوگ ہیں. اور جب آپ روحانی ہو جاتے ہیں تو آپ پہاڑ پر ہوتے ہیں اور ہر شخص آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے. آپ یہ مت سوچیں کہ آپ چرچ کا ایک حصہ ہیں اور لوگ آپ کو نہیں دیکھتے. نو, ایسا نہیں ہے. جب آپ چرچ میں کوئی بھی خدمت کر رہے ہیں, چاہے آپ دولت پے کر رہے ہیں, شپر ہیں, بے شک آپ مبشر ہیں, بے شک آپ پاسٹر ہیں, تو لوگ آپ کو دیکھیں گے, لوگ آپ کو جج کریں گے. گلی بازار میں گزرتے ہوئے, شادی بیاہ میں لوگ آپ کو, کیونکہ آپ کہاں بسے ہوئے ہیں؟ اور آپ دنیا کے کیا ہو؟ نور ہو. ہاللیلویا. نور ہے نا, ہم روشنی ہے. ہم جہاں بھی جاتے ہیں ہم روشنی پھیلاتے ہیں. ہم جہاں بھی جاتے ہیں ہم مسیح کی بات کرتے ہیں. ہم جہاں بھی جاتے ہیں خدا کا کلام سناتے ہیں. ہاللیلویا. کہ جو 4 جانے بیٹھے گیما کھیڑ دیو, جو 4 جانے بیٹھے ہو ڈرامے کی گلا کر دیو, جو 4 جانے بیٹھے ہو اور ٹٹھا بازی کر دے, ایک دوسرے جگتا لاتے ہو, ایسا کرتے ہیں. اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ دنیا کے نور نہیں ہے. اگر آپ اکٹھے ہوتے ہیں اور مسیح کی بات کرتے ہیں, خدا کے کلام کی بات کرتے ہیں, اگر آپ اپنے رشتہ داروں کے درمیان بیٹھے ہیں وہاں بھی آپ یسوع کی بات کرتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے یو آر دا لائٹ آف دا ورلڈ. آپ دنیا کی روشنی ہے. اور بائبل مقدس میں خدا کا بندہ کہتا ہے کہ ایک راست باز شخص کی جو روشنی ہے وہ دوپہر تک بڑھتی رہتی ہے. آپ جانتے ہیں دوپہر کے وقت روشنی بڑی تیز ہو جاتی ہے, کہتے ہیں نا سورج سرتے آ گیا, بڑی گرمی ہو, تو ہم بھی بڑھتے جائیں گے اور ہماری روشنی اتنی تیز ہوگی کہ آپ کی سرفرازی اور آپ کی منسٹری کو لوگ دیکھنے آئیں گے. ہاللیلویا. آمین. تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ تم دنیا کے کیا ہو؟ تمہارے نیک کام دیکھ کر لوگ تمہارے خدا کی کیا کریں؟ کہ لوگ تانوں گلی جائے یاد کرن گیا بڑا بے ایمان ہے, اے بڑا بدتمیز ہے, اے بڑیا جگتا لاندا ہے, بڑیا گالاں کڈدا ہے, نشہ کردا ہے, تماچے کردا ہے, یہ کسی وڈے چھوٹے دا لحاظ نہیں کردا. نور ہے نہیں ہوندے. نور لکھا ہے تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر لوگ تمہاری کیا کریں؟ پریز کریں, لوگ تمہاری تعریف کریں. ہاللیلویا. ایتھے میں کلام سنا رہے ہیں تو باہر جا کے گلی 'چ میں کسی نال لڑن دے ہوا, میں پادری نہیں ہے, میں تینوں دس داں گا, تو یہ میں نور تو نہیں ہوں نا. نور جو ہے وہ دوپہر تک بڑھتا ہے, اس کی روشنی بڑھتی رہتی ہے. آپ جانتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ جو سپیڈ ہے وہ کس چیز کی؟ تیزی میں کون سی چیز ہے؟ کسی کو نالج ہو کیا؟ روشنی. روشنی 1 سیکنڈ میں پوری دنیا کا چکر لگا لیتی ہے. 1 سیکنڈ میں, ساڑھے لیے تو 1 سیکنڈ کچھ نہیں نا, لیکن روشنی 1 سیکنڈ میں پوری دنیا کا چکر لگا کر واپس آ جاتی. ہاللیلویا. اس لیے خدا نے ہمیں یہ نہیں کہا تم کچھوے ہو, اس لیے خدا نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ آپ جانور ہو. خدا نے کہا یو آر دا لائٹ آف دا ورلڈ, تم دنیا کی روشنی ہو, تم نور ہو, کیونکہ نور جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتا ہے. تو بائبل مقدس کے مطابق ہم نور ہیں, ہم گرنے والے نہیں. ہم اسی اپنے جیباں نوں ہاتھ لاندے نہیں, اسی غریب پتہ نہیں پیسہ کتھوں آئے گا کی ہو جائے گا, ایسا نہیں ہے. ہم نور ہیں, اور جو نور ہوتے ہیں ان کی روشنی بڑھتی ہے, ان کا پیسہ بھی بڑھتا ہے, ان کا کاروبار بھی بڑھتا ہے, وہ کبھی بھی نیچے نہیں ہوتے, بلکہ خدا انہیں اونچا لے کر جانا چاہتا ہے. ہاللیلویا. آمین. تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ہم کیا ہے؟ ایک ایسے شہر پر ہے جو پہاڑ پر بسا ہوا ہے, اوپر والے لیول پر. خدا نے یہ نہیں کہا کہ تم گڑھے میں ہو, تم کھڈے میں ہو. خدا کہہ رہا ہے تم اونچے ہو.
تم اوپر لیول پر جا رہے ہو. ہاللیلویا. ہم نیک کام کرتے ہیں. اگر 10 بندے بے ایمانی کرتے پے تو سارے نے 20 کر لیا کٹھے 5-6 جانے نے رل کے بے ایمانی کی. کام تو کر لیں نا منڈے دیہڑی لا لیں تو چل سارے رل کے نا 50-50 کر لیں گے. تو جہاں ایک بھی یہ کہہ رہے نا بھائی میں پیسہ نہیں رکھنا کیونکہ ہم نور ہیں, ہم خدا کی روشنی ہے, تو پھر کون کس کی تعریف ہوگی؟ اس کی جس نے وہ پیسہ نہیں لیا. کہ وہ جڑا چل ٹھیک ہے کوئی گل نہیں, پھر ڈھڈ بھی تو پالنا ہے نا, چلن تو پھر یہ بھی سب کچھ دنیا کے نال نال ہی ایسا بھی تو ہوتا نا. تو بائبل میں کہا کہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر لوگ تمہاری کیا کریں؟ تمہاری تعریف کریں, تمہاری پریز کریں کہ واقعی آپ جیزس کے فالوور ہیں, واقعی آپ یسوع کے لیے مر بھی سکتے ہیں. تو میں جب کبھی کبھی یونا نبی کے بارے میں سوچتا ہوں تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا نے اسے پروفیٹک ورڈ دیے تھے کہ تم دنیا کے نور ہو. تم جاؤ گے, جسٹ آپ نے کلام سنانا ہے اور آپ کی کلام سنانے کی وجہ سے نینوا شہر بچ جائے گا. لیکن نور کہاں تھا؟ نور تو طریقی میں چلا گیا, مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا, وہ بھاگا خدا کا کلام سن گیا. آپ جانتے ہیں کہ اس نے ہر رستے سے نکلنے کی کوشش کی, اتنے بھی بھائی جائے گی ادھروں نکل جائے ادھروں نکل جائے. لیکن اگر آپ اس کی دعا پر غور کریں تو آپ کو ہنسی آئے گی کہ اس نے کیسی دعا کی خدا کی حضوری میں. اینڈ وہ کہتا ہے خدا اگر تو رحم کرے گا تو میں یہاں سے نکل سکتا ہوں, تو اونچا ہے بھائی, تو بڑا ہے, اگر تو ہون میں چھڑ دے گا تو میں تو جو کہے گا میں وہی کروں گا. ہاللیلویا. اسی لیے انگلش کا ایک محاورہ ہے, ٹرن ٹو گاڈ بیفور ریٹرن ٹو گاڈ. لوٹ آؤ ورنہ خدا آپ کو لٹائے گا, خدا زبردستی آپ کو کھینچے گا. تو خدا نے کیا کیا؟ وہ بھاگا, لیکن خدا نے زبردستی کیا کیا؟ اسے کھینچ کر اپنی حضوری میں لے کر آیا اور اپنا پرچار کروایا. اور اس کے پرچار کرنے سے, اس کے گوسپل پھیلانے سے, خوشخبری پھیلانے سے آپ جانتے ہیں کہ نینوا کے لوگ بچ گئے, ان کے مواشی بچ گئے, وہاں 1 لاکھ سے زیادہ لوگ تھے وہ بچ گئے. ہاللیلویا. تو وہ کیا ہوا؟ روشنی نا, ایک بندے کے جانے سے پورا علاقہ بچ گیا, روشنی پھیل گئی, نور آ گیا. تسی بیٹھے ہو ساڈی کنے مننی ہے, اسی نکلتے نہیں کروں ویژن نہیں نکلتے, اور سر جی کنی دفعہ گئے انہوں لوگوں کو اثر نہیں ہوتا. آپ کیا جب تھی بتی جلاؤ بار میں بتی کی ہے, تم کل بھی جگایا سی, جنی دفعہ مرضی کا وہ جلتی ہے نا, وہ یہ تو نہیں کہ لے ہوں تو 1 گھنٹہ ہے مجھے جلایا سی. جو روشنی ہوتی ہے وہ ایسے الفاظ نہیں کہتی. ہمیں ایفرٹ کرتے رہنا ہے, ہمیں پریئر کرتے رہنا ہے, ہمیں دعائیں کرتے رہنا ہے, کیونکہ ہم روشنی ہے, ہمیں پھیلنا ہے, ہمیں انجیل کو پھیلانا ہے. اب آپ چرچ کے ایک پاسٹر ہیں, چرچ کی ایک خادمہ ہے, اور تسی کہو میں چرچ کی خادمہ بھی ہوں, میں چرچ کا پاسٹر بھی ہوں, اور میں اپنا ایٹیٹیوڈ خراب رکھوں گی, کوئی گل نہیں جی, کوئی نو, ایسا نہیں ہوتا. آپ کا بہیو, آپ کا جو ایٹیٹیوڈ ہے, آپ کا جو رویہ ہے, وہ سب کے ساتھ ایک ہونا چاہیے, سب کے ساتھ پیار ہونا چاہیے, پھر آپ دنیا کی کیا ہو؟ نور ہو. ہاللیلویا. ان چرچ کے بعد تسی گلی سے نکلو گے تب بھی آپ نور ہی رہیں گے, اپنے کام پر بھی آپ نور ہی رہیں گے, بائک پر جاتے ہوئے بھی آپ نور ہی رہیں گے. ہاللیلویا. اس لیے ڈیئر چرچ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ نور ہیں, آپ روشنی ہیں, اور روشنی کبھی بھی سٹل نہیں رہتی بلکہ وہ پھیلتی ہے. ہاللیلویا. آپ جانتے ہیں, آپ ایک اگر چھوٹا سا چھید ہو دروازے میں ہوتا ہے نا, تو چھوٹے سے چھید سے جب روشنی اندر جاتی ہے تو دیکھا وہ پھیلتی ہے, پھیلتی ہے کہ نہیں, کہ ویسے ہی پھیلتی ہے. وہ روشنی کبھی بھی ایک جگہ سٹل نہیں رہتی بلکہ روشنی سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلتی ہے. تو آپ جانتے ہیں پوری دنیا میں آج پرچار ہو رہا ہے, پھیل رہی ہے روشنی. اس لیے تو خدا نے کہا تھا کہ تم دنیا کے کیا ہو. تو آپ جانتے ہیں کہ آج دنیا میں سب سے زیادہ کتنے کرسچن ہیں؟ دنیا میں, پوری دنیا میں کتنی آبادی ہے؟ کل آبادی کہاں نہیں پتا کہ میرے اتنے بچے, پوری دنیا میں 8 ارب لوگ ہیں. کتنے؟ اور 4 ارب کرسچن ہیں. کتنے؟ 4 ارب کرسچن ہیں, یعنی کہ آدھا حصہ جو پھر دوسرے لوگ دوسرے مذاہب اس میں شامل ہو جاتے ہیں. تو دنیا میں سب سے زیادہ دین مسیحیت ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم دنیا کے نور ہیں, اور نور تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے, لوگ یسوع کو قبول کر رہے ہیں, اور یہ روشنی کبھی بھی گھٹے گی نہیں, یہ ہمیشہ بڑھتی رہے گی, کیونکہ خدا نے ہمیں کہا تھا کہ تم دنیا کے نور ہو, اور جو وہ روشنی ہے وہ کبھی بھی ایک جگہ پر سٹل نہیں رہتی بلکہ وہ پھیلتی رہتی ہے. ہاللیلویا. اب سورج جب نکلتا ہے تو دیکھا اس کی روشنی کتنی تیزی کے ساتھ پھیلتی ہے, اور ایک دم سے ایسے روشنی پھیلنا شروع ہو جاتی. روشنی, سورج کی روشنی کی رفتار بڑی تیز ہے, روشنی کی رفتار دنیا میں سب چیزوں سے زیادہ تیز ہے. ہاللیلویا.
تو اس لیے ہمیں خدا نے تشبیہ دی. خدا نے ہمیں کہا تھا کہ تم دنیا کے، یسوع مسیح نے یہ بھی کہا تھا کہ تم دنیا کے نمک ہو. تم دنیا کی کیا ہو؟ نمک ہو. نمک کس کو ظاہر کرتا ہے؟ ٹیسٹ کو. اگر ہانڈی سے نمک نہ ہوئے تو اسی کہنے رہا تو آج نمک نہیں پایا. اس کا مطلب ہے کہ جو نمک ہے وہ چیزوں کو خراب ہونے سے بچاتا ہے. کیونکہ نمک ایک ایسی چیز ہے، یہ چیزوں کو خراب ہونے سے بچاتا ہے. دیکھا تسی وہ کھال لاندے تھے، کھال دیتے بھی مار دے نمک. کیوں؟ کیونکہ وہ کیا کرتا ہے؟ اس کھال کو خراب ہونے سے بچاتا ہے. اگر تہاڈا نمک ہی نہیں تہاڈے چ رہے تو پھر اسی کیس کام دے. پھر لکھا وہ باہر پھینکا جاتا ہے. کہاں پھینکا جاتا ہے؟ آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روندا چاہتا ہے. وہ کسی کام کر رہا تھا. اس لیے ہمیشہ اگر آپ نے کسی چیز کی حفاظت کرنی ہے تو اپنی اسپرچل لائف ہے جس کی آپ نے حفاظت کرنی ہے. اپنی پریئر لائف ہے، اپنی بائبل ریڈنگ ہے، اپنا روزہ ہے، اپنا چرچ کے ساتھ بیٹھنا، رفاقت رکھنا، اس چیز کی حفاظت کرنی ہے. ہاللیلویہ، آمین. اس لیے آپ نے ہمیشہ خدا یسوع مسیح کے یہ الفاظ ہیں پہاڑی واز میں. جب ہم یہ الفاظ یسوع مسیح نے پتا کب کہے؟ جب پہاڑی واز یسوع مسیح نے کہا. یسوع مسیح اسے پرانے نئے عہد نامے کی شریعت بھی کہا جاتا ہے. نئے عہد نامے کی کیا کہا جاتا ہے؟ یسوع مسیح کی یہ شریعت ہے. یسوع مسیح نے یہ ہمیں حکم دیے تھے. یسوع مسیح کے یہ الفاظ تھے کہ تم دنیا کے کیا ہو؟ نور ہو. ہاللیلویہ، آمین. تو آج کے بعد آپ نے اپنے آپ کو کہنا میں دنیا کا نور ہوں. میں غریب نہیں ہوں، میں لاچار نہیں ہوں، میں بیمار نہیں ہوں، بلکہ میں کیا ہوں؟ میں دنیا کا نور ہوں. اور جو نور ہوتا ہے، جو روشنی ہوتی ہے، وہ کبھی بھی سٹل نہیں رہتی بلکہ وہ پھیلتی ہے، انکریز ہوتی ہے، اور دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہوتے ہیں. آمین. اور بہت سے ایسے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے بپتسمہ لے لیا ہے اور اسی اور یسوع دی بادشاہی چلے. نہیں، یہ تو پہلا سٹیپ ہے. ابھی آپ پہلی سیڑھی ہی چڑھے ہیں اور آپ پہلی سیڑھی پر بیٹھ گئے ہیں. ابھی آپ نے اوپر جانا ہے. بپتسمہ ایک پہلی منزل ہے، ایک پہلی سیڑھی ہے، پھر دوسرا سٹیپ، تیسرا سٹیپ، اور پھر آہستہ آہستہ پھر آپ خدا کی بادشاہی میں جائیں گے. پھر آپ خدا کی بادشاہی کے وارث ہو جائیں گے. ہاللیلویہ. اس لیے ڈیئر چرچ، آج ہم ایمان رکھتے ہیں کہ جب آپ یسوع مسیح کے بدن اور خون کو لیں گے، خدا کا بیٹا یسوع آپ کی زندگی میں کثرت سے کام کرے گا. آپ اور زیادہ پاک اور صاف ہوں گے، پاکیزگی میں بڑھیں گے، اور خدا کا بیٹا آپ کی زندگی میں جتنے بھی آپ کی زندگی میں جو برے الفاظ لوگوں نے آپ کی زندگی کے لیے بولے گئے ہیں، آج اس بدن اور خون کے وسیلہ سے وہ سارے کینسل ہو جائیں گے یسوع کے نام سے.